السلام علیکم۔ انسائیڈ اسٹوری کے ساتھ میں محسن بلال۔ پہلے تو آپ سب کو ماہ ربیع الاول بہت بہت مبارک ہو۔ یہ بڑا اہم مہینہ ہے اور اس ماہ کی 7 تاریخ کو گولڈن جوبلی بھی منائی جا رہی ہے، جب 1974 میں قانون بنا تھا قادیانیوں کو غیر مسلم قرار دینے کا۔ یہ ڈسکس کریں گے۔ اس کے علاوہ دو انتہائی اہم خبریں ہیں کہ چیف جسٹس آف پاکستان قاضی فائز عیسیٰ کو باقاعدہ ایک خط لکھ دیا گیا ہے اور اس میں مبارک ثانی کیس کے تفصیلی فیصلے کا بھی مطالبہ کیا گیا ہے۔ جاری کریں، وہ کس نے لکھا ہے وہ خبر آپ کے سامنے رکھیں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک بہت بڑی جماعت کے رہنما ہیں جی، وہ آج کل تصور ہو رہے تھے کہ بالکل ہی ویلے ہیں، انہیں کوئی پوچھتا نہیں ہے، سیاست سے کنارہ کش ہو چکے ہیں، تو اب ایک عجیب و غریب خبر ان کے حوالے سے سامنے آئی ہے، وہ ڈسکس کریں گے۔ اور سب سے اہم بات یہ جو لبیک اور دعوت اسلامی والا معاملہ ہے، کچھ دوستوں کے مجھے پیغامات آئے ہیں کہ اور ساتھ میں یہ بھی ایک تاثر ابھرا ہے کہ بغاوت کروانے کی یا لڑوانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ تو جو خبر ہے نا، میں مزید جو خبر میچور ہوئی ہے وہ آپ کے ساتھ اس ویلاگ میں شیئر کروں گا۔ آپ سے وہی درخواست ہے کہ میرے اس ویلاگ کو شروع سے لے کر آخر تک سنیے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ اپنے فیڈ بیک سے ضرور آگاہ کیجئے گا۔ آپ کے جو بھی تحفظات ہیں، جو بھی کنسرنز ہیں، جو بھی گلے شکوے ہیں، جو بھی آپ کی رائے ہے، آپ اس سے ہمیں آگاہ کیجئے اور میں کوشش کروں گا کہ میں اسے کھلے دل سے تسلیم کرتے ہوئے، اگر میرے پاس کوئی اس کا متبادل آرگومنٹ نہ ہوا تو آپ کے سامنے رکھوں گا، اور میں آپ کی جو باتیں ہیں، لاجک ہے، اس کو تسلیم بھی کرتا ہوں۔ میں ان میں نہیں ہوں کہ جو صرف یہ کہے کہ جی کہ میری بلے بلے ہو، میری باتوں کی بلے بلے ہو، کیونکہ جو ایکسپیریمنٹ میں نے کیے ہیں نا میڈیا میں رہ کر، میں کھل کر اس کا اظہار بھی کرتا ہوں۔ میں کوئی پارسا نہیں ہوں کہ میں اپنے تئیں کو پارسا بنوں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جب آپ کسی پر نکتہ چینی کرتے ہیں تو پہلے اس شخصیت کو پوری طرح سے دیکھ اور پرکھ لیا کریں، اس کا کیا ماضی ہے، وہ اپنے پروفیشن میں کیسا ہے، اس کا اپنے عزیز و اقارب سے، اس کا اپنے دوستوں سے، اور خاص طور پر اپنے پروفیشن میں کیسا برتاؤ ہے، تو پھر آپ ایک اچھی رائے قائم کر سکتے ہیں۔ میرا صرف اتنا ہی مدعا ہوتا ہے، میں ایک مڈل کلاس فیملی کا سیلف میڈ بندہ ہوں، اور میری یہ کوشش ہوتی ہے کہ جو سیلف میڈ ہیں، چاہے ان کا کسی بھی جماعت سے تعلق ہے یا نوکری پیشہ ہیں، ان کے جو بنیادی مسائل ہیں اس بارے میں آگاہی دی جائے، اس بارے میں بات کی جائے، یہ میرا مطمئن نظر ہوتا ہے۔ اور جو دعوت اسلامی یا لبیک کے تناظر میں بات کرتا ہوں وہ اسی کا حصہ ہے، اور جو لبیک میں سرجیکل آپریشن اور حافظ سعد رضوی کے حوالے سے میں اکثر بات کرتا ہوں، اس کے پیچھے بھی مقصد صرف یہ ہوتا ہے۔ اب حافظ سعد حسین رضوی کی ایک سٹیٹمنٹ ہے، وہ بھی میں نے آپ کے ساتھ ڈسکس کرنی ہے، بڑی اہم سٹیٹمنٹ ہے اور بڑا بریک نقطہ ہے۔ یہ جو کہہ رہے ہیں نا کہ جو اپنی لبیک ہے اس میں کو بغاوت یا ہمیں پرانوں کو چھوڑنا چاہیے، نئیوں کو رکھنا چاہیے، یا نئے کو چھوڑ کے پرانوں کو رکھنا چاہیے، اور جو چہرے ہیں آتے جاتے ہیں مقصد رہنا چاہیے، تو وہ بھی ڈسکس کرتا ہوں۔ سب سے پہلے تو بات کر لیتے ہیں چیف جسٹس آف پاکستان قاضی فائز عیسیٰ کو جی مولانا فضل الرحمان صاحب کی جانب سے انتہائی اہم خط لکھا گیا ہے، اور اس خط میں مولانا فضل الرحمان صاحب نے چیف جسٹس آف پاکستان سے 2 مطالبے کیے ہیں۔ وہ مطالبے کیا ہیں وہ ذرا سن لیں کہ مولانا فضل الرحمان صاحب نے جو چیف جسٹس آف پاکستان قاضی فائز عیسیٰ کو خط لکھا ہے، اس کا متن یہ ہے کہ وفاقی شریعت عدالت نے گزشتہ سال فیصلے میں مالیاتی نظام 5 سال کے اندر سود سے پاک کرنے کا حکم دیا تھا، اس لیے انہوں نے یہ مطالبہ کیا ہے کہ فیصلے کے خلاف مختلف بینکوں کی دائر اپیلوں کو جلد نپٹایا جائے۔ جب یہ فیصلہ دیا تھا وفاقی شریعت عدالت نے، تو پھر جو مختلف بینک ہیں، مالیاتی ادارے ہیں، وہ درخواست لے کر سپریم کورٹ میں چلے گئے تھے۔ اب مولانا فضل الرحمان نے یہ کہا ہے کہ ان درخواستوں کو جلد سے جلد نپٹایا جائے اور اس سسٹم کو سود سے پاک کیا جائے۔ خط میں مزید کہا گیا ہے کہ حکومت سود سے پاک مالیاتی ڈھانچے کی تشکیل کے لیے اقدامات کرے، اور خط میں سب سے اہم بات جو مجھے لگی وہ یہ تھی کہ ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق آپ کا آخری مختصر فیصلہ لائق تحسین ہے۔ تفصیلی فیصلہ جلدی جاری کرنے سے مسلمان پاکستان پوری طرح مطمئن ہو جائیں گے۔ تو یہ مولانا فضل الرحمان نے خط لکھا ہے، جہاں کہا ہے کہ بینکوں نے جو درخواستیں دی ہیں وہ جلدی نپٹائی جائیں، اور حکومت بھی سود سے پاک کوئی ایسا انتظامی ڈھانچہ دیں۔ میرا ایک ویلاگ یہاں پر پڑا ہوا ہے مفتی تقی عثمانی صاحب کے حوالے سے، جماعت اسلامی کے حوالے سے اور لبیک کے حوالے سے، کہ آخر
ہونے کیا جا رہا ہے، تو وہ اسی تناظر میں نے کہا تھا جماعت اسلامی کے امیر جو حافظ نعیم الرحمان ہے، گزشتہ دنوں جو انہوں نے پریس کانفرنس کی تھی، انہوں نے بھی سپریم کورٹ جانے کا اعلان کر دیا تھا، یہ جو سودی نظام کے خلاف ہے۔ تو اب مولانا فضل الرحمان کا جانا تو میرے خیال میں جو لبیک کرنے جا رہی ہے، لبیک کا بھی یہ جو کانفرنس ہونی ہے راولپنڈی میں، اس میں ایک مطالبہ یہ بھی ہو سکتا ہے، یہ ابھی تک خبر میچور نہیں ہے لیکن یہ ایک مطالبہ ہو سکتا ہے، جو ہمارا سودی نظام ہے اس کو پاک کیا جائے اور مالیاتی اور بینکوں کے اداروں کی جو درخواستیں ہیں اسے جلد نپٹایا جائے، اور جو یہ کورٹس بنی ہیں شریعت کورٹس، اس میں چیف جسٹس آف پاکستان قاضی فائز عیسیٰ نے جو 5 رکنی بینچ تشکیل دیا تھا، تفصیلی ویلاگ اس پہ بھی موجود ہے، اس میں خود بھی یہ شامل ہے، تو لہٰذا مولانا فضل الرحمان نے یہ خط لکھا ہے۔ اب ہے جی کہ وہ کون سی شخصیت ہے جو سیاسی طور پر تو ایسے ویسے یا خاموش ہے، اور یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ irrelevant ہو گئی ہیں سیاست سے، وہ ہیں جی میاں نواز شریف۔ وفاق میں ان کے بھائی وزیر اعظم ہے، وزیر اعظم پاکستان ہے، پنجاب میں ان کی بیٹی مریم نواز ہے، لیکن جو حیران کن خبر میں آپ کو دینے لگا ہوں، وہ خبر یہ ہے، بڑی دلچسپ خبر ہے جی۔ پچھلے دنوں میاں صاحب مری میں تھے، طویل اجلاس بھی کیے، گھومے پھرے، سیر کی، آب و ہوا چینج ہوئی ان کی، تو اس کے بعد یہ جاتی عمرہ میں آ گئے۔ جاتی عمرہ میں آئے تو ان کی جو رقبہ ہے، جاتی عمرہ کا بڑا وسیع اندر رقبہ ہے، تو اس کے 2 ٹریکٹر خراب ہو گئے۔ میاں نواز شریف صاحب ٹریکٹر خراب دے کے بند دے کے سیکھ پا ہو گئے۔ انہوں نے کہا جی کہ پچھلے دنوں بھی تو یہ ٹھیک کروائے تھے، پھر جو ملازمین تھے ذرائع کے مطابق ہمارے دوست ہیں عارف ملک ہے، وہی نیوز پر انہوں نے یہ سٹوری بریک کی ہے، بڑی تفصیل کے ساتھ انہوں نے یہ سٹوری لکھی ہے کہ میاں نواز شریف صاحب کیوں غصے میں آ گئے۔ تو اب اس سے اوپر دلچسپ بات یہ ہے کہ وہ جو ٹریکٹر خراب ہوئے ہیں نا، میاں صاحب نے اس پر انکوائری کروانا شروع کر دیا، اور یہ کہا ہے کہ انکوائری کر کے بتائیں کہ بار بار یہ جو جاتی عمرہ کے ٹریکٹر ہیں خراب کیوں ہو جاتے ہیں۔ اب اس میں کوئی ڈیزل کا مسئلہ ہو سکتا ہے، کوئی ناقص پٹرول کا مسئلہ ہو سکتا ہے، کوئی انجن کی خرابی کا مسئلہ ہو سکتا ہے۔ جب یہ انکوائری رپورٹ آئے گی تو دیکھا جائے گا۔ اب دیکھیں نا، جب کوئی بندہ فارغ ہو تو وہ 3 دفعہ کے وزیر اعظم رہے ہیں، 4تھی دفعہ بننے کے لیے آئے تھے، لیکن اس میں حافظ سعد صاحب کی بھی تقریریں ہیں، ان کا بھی اثر ہوگا، بلاول کی تقریریں ہیں، اور پھر پی ٹی آئی کا پورا بیانیہ تھا، زرداری صاحب نے بھی کہا تھا، تو وہ نہیں بن سکے 4تھی بار وزیر اعظم۔ تو اب بندے کو جو اس کیفیت میں ہوتا ہے تو وہ بھی چھوٹی چھوٹی چیزوں میں بھی اس کیفیت کا اظہار تو کرتا رہتا ہے غصے میں۔ تو اب میاں صاحب نے جی کمیٹی تشکیل دے دی ہے، فقط 2 ٹریکٹر جو خراب ہوئے ہیں، انہیں تو یہ چاہیے تھا، یہ جو ملکی حالات ہیں، پی ڈی ایم کی پہلی حکومت بنی، پھر یہ جو صورتحال جا رہی ہے، اس پر کوئی انکوائری کمیٹی تشکیل دیتے، اور شہباز شریف صاحب سے یہ مطالبہ کرتے کہ بھائی جان یہ ملک نو ٹھیک کرنا ہے نا، تے کمیٹی بھی بناؤ، لیکن وہ بلا امتیاز احتساب والی کمیٹی بناؤ، یہ کام کرنے والے ہیں۔ ٹریکٹر ویکٹر چلیں، ان کی اپنی مرضی ہے بھائی جان، ان کے ٹریکٹر ہیں، ان کی مرضی، وہ جو کہتے ہیں نا، جس طرح وہ انہوں نے کر دیا تھا کہ میرا جسم میری مرضی سے، بھائی جان میاں صاحب دے ٹریکٹر تے میاں صاحب دی مرضی۔ اب آتے ہیں جی حافظ سعد حسین رضوی۔ حافظ سعد حسین رضوی کے انٹرویو کا ہم نے ایک پارٹ آپ کو بتایا تھا، اس انٹرویو میں 2-3 اور باتیں تھیں جو میں نے خبر دی تھی کہ لبیک اور پی ٹی آئی لازم و ملزوم، کیا معاملہ ہے، کیا ماجرا ہے، اور کوششیں کی جا رہی ہیں۔ تو اس انٹرویو میں حافظ سعد حسین رضوی صاحب نے برملا اقرار کیا کہ پی ٹی آئی کے کچھ رہنماؤں کے ہماری مجلس شورا کے کچھ رہنماؤں سے رابطے ہیں اور بات چیت ہو رہی ہے۔ اب یہ بات چیت کیوں ہو رہی ہے، پی ٹی آئی کی جانب سے اس کا کیا ایجنڈا ہے، کیا مقصد ہے، وہ ایک تفصیلی ویلاگ میں نے کرنا ہے تحریک مہناج قرآن، مولانا فضل الرحمان کی جمعیت علماء اسلام اور لبیک، اس تناظر میں، لیکن رابطوں کی تصدیق ہوئی ہے۔ اس کا مقصد کیا ہے وہ میں اگلے ویلاگ میں انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ ڈسکس کر لوں گا۔ اس میں ایک اور اہم بات تھی کہ حافظ صاحب نے یہ کہا جی کہ جو 30 سے نیچے ہے نا وہ ہمارا ٹارگٹ ہے، یعنی جن کی عمریں 30 سے نیچے ہیں زیادہ تر وہ ہمارا ٹارگٹ ہے، جن کی عمر 30 سے اوپر ہے وہ اتنا زیادہ ہمارا ٹارگٹ نہیں ہے، ہم نے 30 سے نیچے جو ہے نا انہیں یہ شعور جو بھی انہوں نے کہا۔ اب میرا اس میں نقطہ نظر یہ ہے کہ مجھے جو فیڈ بیک مل رہا ہے نا، چاہے وہ دعوت اسلامی کے تناظر میں ہو، چاہے لبیک کے تناظر میں ہو، وہ سچی بات یہ ہے کہ یہ جو 30 سے نیچے ہے نا، جب میں اپنا وہ دیکھتا ہوں کہ یار میری جو آڈینس ہے، ویورشپ ہے، ان کی ایج کتنی ہے،
تو یہ جو ایج آتی ہے نا وہ 30 سے نیچے ہی آتی ہے، اور ان میں سے زیادہ تر کا فیڈ بیک یہی ہے کہ عوامی مسائل پر بات کرنی چاہیے اور عوامی ایشوز کو لے کر اب آگے چلنا چاہیے، اور ہمارے حلقوں میں، ہمارے شہروں میں، ہماری ڈویژنز میں، ہماری یوسیز میں تنظیم سازی کرنی چاہیے، اور وہ فیسی سامنے لانے چاہیے جو سسٹم کی بریکیوں کو سمجھتے ہیں، جو پڑھے لکھے ہیں، جو باشعور ہیں۔ یہ حافظ صاحب میں برملا دیکھیں، ہو سکتا ہے آپ کے جو چاہنے والے ان کو برا لگے، لیکن فیڈ بیک 30 سے نیچے والوں کا زیادہ کا یہ ہے کہ جو منشور ہے یا جو تبدیلیاں ہیں، جو سرجیکل آپریشن ہے، جو آپریشن کریم اپ ہے، اس میں یہ چیزیں ہونی چاہیے، اور وہ ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہ یونین کی سطح پر تنظیم سازی ہونی چاہیے، اور ایسے چہرے سامنے لانے چاہیے جن چہروں سے اس جماعت پر لوگوں کا اعتبار مزید بڑھے اور ووٹ بینک میں اضافہ ہو، اور ہم ملکی مسائل کی حل کی جانب جائیں۔ یہ ان 30 سے نیچے کی جو یوتھ ہے ان کا مطالبہ ہے۔ اب جو دعوت اسلامی اور لبیک والا فیڈ بیک آیا وہ بھی یہ تھا کہ اگر ایک مسلک ہے، ایک مکتبہ فکر ہے، تو ایک دوسرے کے بازو بننا چاہیے، یونٹی ہونی چاہیے۔ یونٹی ہوگی تو پارلیمانی نظام ہے نا، تو پارلیمانی نظام میں سیٹیں بھی ہوں گی۔ اب اگر آپ خلافت کی بات کرتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ مذہبی جماعتوں کے جو نوجوان ہیں یا رہنما ہیں ان کے دل میں یہ خواہش ضرور ہے، لیکن اس خواہش کو عملی جامہ تو اسی صورت پہنایا جا سکتا ہے جب آپ بالکل کلیئر ہوں اور آپ میں کوئی تفریق نہ ہو، آپ کچھ ایشوز پر، بنیادی ایشوز پر اکٹھے ہوں اور اکٹھے ہی ان مسائل کا حل نکال سکیں۔ یہ ہے مطمع نظر۔ اب تک کی یہ اپڈیٹ تھی، مجھے امید ہے کہ آپ کھلے دل کے ساتھ اپنا فیڈ بیک ضرور دیں گے، اور جو آپ کے جذبات ہیں ان کو ہم ڈسکس بھی کریں گے۔ آپ ہمارا چینل انسائیڈ اسٹوری لائک اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا، یہاں سے بیل آئیکن کا بٹن بھی دبا لیجیے گا، لنک کو اپنے دوستوں کے ساتھ زیادہ سے زیادہ شیئر بھی کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔